بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں جو ان کے ہاں مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی اردو میں تفسیر کی ہے ضیاء القرآن کے نام سے۔ ضیاء القرآن کے نام سے باقاعدہ ان کی تفسیر ہے۔ یہ کون ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ الازہری، یہ اس عالم کا نام ہے، بریلوی مکتب فکر کے آدمی ہیں۔ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے، ہاں اپنی مخلوق کے ساتھ لا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، مجموعہ فتاوی پڑھ کر دیکھیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے مسلمانوں کے 3 مسلک ہیں، 3 مسالک ہیں، 3 مذاہب ہیں۔ ایک مسلک التاویل ہے، ایک مسلک التاویل ہے، کتاب کا نام بتا دیا آپ کو، کیسے انصاف والی بات کہی ہے، جمود کو توڑ کر ایسے لوگ ہیں۔ ایک مسلک طویل ہے، مسلک طویل کی تشریح کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں تعویل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ کا لفظ آیا ہے تو ہاتھ کا معنی تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، قدرت ہے، تعویل کرتے ہیں۔ ید کا معنی ہاتھ نہیں کرتے، قدرت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں بھی الوجہ چہرے کا لفظ آیا ہے تو الوجہ کا معنی چہرہ نہیں کرتے بلکہ اس سے مراد ذات لیتے ہیں، تو یہ مسلک التاویل ہے۔ آگے کہتے ہیں دوسرا مسلک التشبیہ ہے، مسلک ہے تشبیہ والا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، معنی میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ اور تیسرا مسلک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو کہتے ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ استفاء کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے استفاء کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ اللہ کے لیے بلی ہے، کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ آگے کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے، یہ تیسرا مسلک یہ حق پر ہے، یہ تیسرا مسلک حق پر ہے، جو تعویل سے کام نہیں لیتے، تشبیہ سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے، تکییف سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے، فرماتے ہیں یہ مسلک حق پر ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ مسلک کیوں نہ حق پر ہو، تمام صحابہ
تابعین، ائمہ دین، محدثین، محققین، تمام کا یہی مسلک تھا۔